أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون۔ جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اس کے وجود میں اس کے جسم کو ہم کمزور کر دیتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہمارا موضوع پچھلے شارٹ لیکچر میں بھی اس پہ ہم نے بات کی، اب اس کی کچھ تفصیلات مزید آج میں آپ کی خدمت میں ناظرین گرامی عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں سنن ابی داؤد سے نقل کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن واکرام ذی السلطان المقسط۔ صدق رسولنا الکریم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ سارے لوگ اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے ہی کا حصہ ہے کہ اگر آپ مسلمان بوڑھے لوگوں کی بھی عزت کریں، یعنی اللہ کی بزرگی کو تسلیم کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ سن رسیدہ مسلمانوں کا احترام کیا جائے۔ ایک دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن، قرآن کے علماء کا احترام کیا جائے، جو قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کے مطالب کو سمجھتے ہیں، قرآن کے مطالب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، حاملین قرآن کا احترام کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے کہ جن کا احترام بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اگر آپ کا حاکم انصاف پسند ہے، ہر کسی کے ساتھ برابر قانون کو لاگو کرتا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح اللہ کی بزرگی اور اللہ کا احترام ہے۔ اور کنز العمال میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری بزرگی بیان کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تعریف اور میری بزرگی، میری حمد و ثنا بیان کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ توقیر المشائخ من امتی، میرے امت کے سن رسیدہ لوگوں کا احترام کیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان فدا، ہم سب کچھ ان پہ فدا کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم مجھ سے پیار کرتے ہو، یہ میرے پیار ہی کا حصہ ہے کہ اگر تم اپنے سن رسیدہ لوگوں کا، اپنے بزرگوں کا تم احترام کرو گے۔ اور طبرانی میں، حضرت طبرانی نے المعجم الکبیر میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ البرکۃ فی اکابرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو برکت اور جو سورس آف گریس ہے، جو برکت ہے، وہ ہمارے سن رسیدہ لوگوں کے سبب ہے، ہمارے بزرگوں کے سبب ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ میں صحیح ابن حبان سے میں نقل کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ ما اکابرکم، دیکھو تمہارے قبیلے میں، تمہارے علاقے میں جو سن رسیدہ لوگ ہوں، وہاں جو لوگوں پہ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کے انعامات ہیں، وہ تمہارے سن رسیدہ لوگوں کے سبب ہیں۔ یہ جو بزرگ ناظرین گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ ایک سفید بالوں والا دعا مانگے اور میں اس کی بات نہ مانوں۔ ہاں، ایک بہت ہی چشم کشا حدیث ہے، اور یہ جامع ترمذی سے میں نقل کر رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بنیاد ہے کہ کس طرح ایک معاشرے کو کیئرنگ سوسائٹی یا ایک مہربان معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، کہ اگر ایک نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے بڑھاپے کے سبب اس کا خیال رکھے، اس کے بڑھاپے میں اس کا خیال رکھے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کو دوائی لا کے دے، اس کے اٹھنے بیٹھتے ہوئے دیکھے کہ اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس کے شب و روز میں اس کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کے لیے کسی ایک شخص کو پابند کر دے گا، اس کو اپائنٹ کر دے گا گویا اللہ، کہ جب وہ بوڑھا ہو تو کوئی اور نوجوان آئے جو اس کا خیال رکھے۔ ناظرین گرامی، یہ زندگی اسی طرح ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر ہم میں سے جو جوان ہیں وہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گے، یقین جانیے کل پھر ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور ایک خدا شناس معاشرہ تبھی بنتا ہے جب سال خوردہ لوگ، سن رسیدہ لوگ بھی موت کا انتظار نہ کریں، بلکہ وہ اپنے بچوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے والوں میں، عام لوگوں میں وہ خوش ہو کے رہیں۔ اور اب تو پاکستان میں بھی اور اسلامی ملکوں میں بھی اولڈ ہومز بن رہے ہیں کہ بچے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، اور والدین بچوں کی بے اعتنائی سے گھبرا کے خود کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اب آپ اولڈ ہوم میں چھوڑ دیں۔ جو بچے آج اپنے والدین کا خیال نہیں رکھیں گے، کل ان کا بھی نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ ان سے اس بارے میں پرسش کرے گا۔ شکریہ جی۔